हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कोई भी खातून जो है, अगर वो सक्सेसफुल है, वो यंग है, वो बोल्ड है, वो कॉन्फिडेंट है, वो बात कर सकती है और उस पर जो है वो सिंगल है, तो ओहो तबाही है। मतलब उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई, उसकी सक्सेस के पीछे कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई दो नंबरी जो है वो ज़रूर पाई जाती है। यही सोच की शिकार इस वक्त हमारी लीडिंग एक्ट्रेस सबा कमर है। सबा कमर पाकिस्तान की वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस अगर मैं कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा। उनकी जर्नी हमने देखी है, कहाँ से उन्होंने काम शुरू किया और किस तरह से उन्होंने खुद को ग्रो किया। उनका अपने टैलेंट की बिना पर, अपनी एफर्ट्स, अपनी मेहनत की बिना पर आज वो एक कामयाब तरीन एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान में। सबा कमर ने एक स्टेटमेंट दी कि वो कराची में रहना पसंद नहीं करती। एक पॉडकास्ट में जो है वो बात कर रही थी कि मैं कराची में रहना पसंद नहीं करती, लाहौर और इस्लामाबाद मुझे ज़्यादा पसंद है, और उसके बाद जो है मैं कराची आती हूँ, काम करती हूँ और फिर चली जाती हूँ। उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पे तो एक अलग बहस जो है वो शुरू हो गई कि कराची वो शहर जहाँ पर आप इतने ड्रामे करती हैं, जिसने आपको काम दिया, जिसने आपको इतनी शोहरत दी, नाम दिया, उस शहर के बारे में आप ऐसा कैसे कह सकती हैं। विच वॉज अनदर स्टूपिड डिबेट जो कि शुरू हुई, बिकॉज ऑब्वियसली वो इंसान है, उनकी एसोसिएशन है किसी शहर से, अपने शहर से जो कि लाहौर है। तो जाहिर है उन्होंने कहा कि मुझे कराची नहीं, लाहौर जो है और इस्लामाबाद ज़्यादा पसंद है, और ये उनका पूरा हक है कि वो अपनी फीलिंग्स जो भी रखती हैं उसको एक्सप्रेस कर सकें। खैर हुआ ये, लेकिन वो तो खैर एक अलग ही जो है वो बहस है। इसी डिबेट के चलते जब लाहौर में जो है बैठे एक सो कॉल्ड सहाफ़ी नईम हनीफ, जो कि मैं बताती चलूँ कि एक्स ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं ARY और समा न्यूज़ के, उनसे जब इस बारे में एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि सबा कमर ने ये स्टेटमेंट दी है कि वो लाहौर में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, तो उन्होंने एक निहायत ही मन घड़त कहानी जो है वो सबा कमर के बारे में घड़ दी। उन्होंने कहा कि उनका कोई रिलेशन था लाहौर में और वो इसलिए लाहौर में रहती हैं। आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू द डिटेल्स कि उन्होंने क्या जो है वो बात की, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक मन गढ़ंत कहानी जो है वो सबा कमर के बारे में घड़ दी। अब नईम हनीफ साहब जो हैं वो हैं कौन? नईम हनीफ साहब जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं और ऐसी मिसोजिनिस्ट और पेट्रियार्कल किस्म की सोच रखते हैं कि वो आए दिन जो है किसी ना किसी पर इल्ज़ाम तराशी करते रहते हैं, और यही उनका काम है बेसिकली। इन सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिसमें वो शेरलॉक होम्स जो है वो बनकर आ जाते हैं और वो समझते हैं कि वो सबको जो है वो एक्सपोज करते जाएंगे जो उनको लगता है कि वो एक्सपोज कर रहे हैं, और इस पूरे एपिसोड में, पूरे एक्सपोज करने में शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ खवातीन ही जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ खवातीन के बारे में जो है वो बात करते हैं। उनकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म खवातीन से शुरू होकर खवातीन पर ही ख़त्म हो जाती है। तो ये एलिगेशंस उन्होंने सिर्फ सबा कमर पे नहीं बल्कि और बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो हैं उन पर भी एलिगेशंस लगाकर उन्होंने सस्ती शोहरत जो है वो कमाने की खूब कोशिश की है। तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो इसका शिकार हुई हैं, जैसे कि इसी पॉडकास्ट में बैठे हुए उन्होंने एक्ट्रेस मिशी खान और नताशा अली के अगेंस्ट भी डेरोगेटरी रिमार्क्स जो हैं वो पास किए। फिर उन्होंने सिंगर और एक्टर फ़िज़ा अली पे इल्ज़ाम लगाया और जनरल सी जो है वो उन्होंने बात की बिल्कुल बेतुकी सी, जिसका कोई सर पैर नहीं, कि अगर वो सिंगर और एक्टर ना होती तो वो कुछ और होती, आप सोच ही लें कि वो कुछ और होती। फिर वहाँ यहाँ भी नहीं तो उन्होंने फिर सना जावेद और शोएब मलिक पे जो है वो घटिया बातें की, उनकी शादी के हवाले से, उनके रिलेशनशिप के हवाले। और फिर जब उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने सना यूसुफ एक बच्ची जो कि टिकटॉकर थी, जिसने सिर्फ इसलिए अपनी जान से हाथ धोई क्योंकि उसने ना कह दिया था एक लड़के को, उसके लिए भी उन्होंने, मैं अपने मुंह पर भी नहीं ला सकती कि उन्होंने क्या बातें की। उसका क्रक्स सिर्फ ये था कि वो खुद अपनी मौत की जिम्मेदार है। तो ये सोच है नईम हनीफ साहब की, जो कि खुद को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहते हैं और लगते वो साइको हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो सोच है ना, ये अक्कासी करती है हमारे माशरे की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है
یہ عکاسی کرتی ہے کہ ہمارے مردوں کے خیالات کس قسم کے ہیں، ہمارے مردوں کی سوچ جو ہے وہ کس طرح کی ہے. اور یہ یہاں پہ یہ پرابلم بھی آئیڈینٹیفائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ سوچ جو ہے، ویسے تو ہر لیول پہ جو ہے وہ یہ سوچ نظر آتی ہے، لیکن یہ خاص طور پر ان عورتوں کے بارے میں ہوتی ہے جو کامیاب ہیں، جنہوں نے لائف میں کچھ اچیو کر لیا ہے، کچھ حاصل کیا ہے، جو بولڈ ہیں، کانفیڈنٹ ہیں، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے، کسی مرد پہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہ چیز جو ہے خاص طور پر جو ہے وہ بہت چبھتی ہے. ایسے ٹیبوز بن گئے ہیں کہ کوئی عورت اگر ترقی کرتی ہے تو ضرور کسی نہ کسی شارٹ کٹ سے جو ہے وہ اوپر آئی ہوگی، ضرور اس نے کوئی نہ کوئی 2 نمبری کی ہوگی، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی، کسی نہ کسی کا تو اس نے ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا، اور اسی لیے جو ہے وہ آج یہ اتنی کامیاب ہے. اسی طرح نعیم حنیف صاحب کا بھی یہی پیٹرن نظر آتا ہے کہ وہ خواتین جو کہ سیلف میڈ ہیں، جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں، انہی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، سستی شہرت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور میسوجنی جیسے کارڈز پلے کر کے جو ہے وہ ویوز جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. یہ معاشرے کی ایک زہریلی سوچ ہے جہاں آدمی کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ تمام تر پریویلیجز، تمام تر پاور، اتھارٹی، فائدے، تمام ترقیاں سب جو ہے وہ صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کا اس پر کوئی حق. اور اگر کسی عورت کے پاس یہ نظر آ جائے تو ضرور اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے. یہ میل پریویلیج آپ کو گھروں میں دکھائی دے گا، دفتروں میں، ورک پلیس پر، ڈراموں میں، موویز میں، کئی جگہ جو ہے وہ نظر آئے گا. اور سمپل یہ ایک خیال ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت سے بہتر ہے، اور ان کا ایگو اور سٹیٹس جو ہے وہ سپریم. اب آپ خود ہی دیکھ لیں، اگر کوئی کامیاب ایکٹر یا کوئی کامیاب مرد ینگ ایج میں بہت زیادہ سکسیس جو ہے وہ حاصل کر لے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تو وہ ہو زبردست بھائی، تم تو بڑے سیلف میڈ جو ہو وہ نکلے، اور کیا تم نے جو ہے وہ اتنی سی عمر میں اتنی کامیابیاں حاصل کر لی، مبارکباد جو ہے وہ ہم اس کو دیں گے. یا پھر ہم اس قسم کی گھٹیا باتیں جو ہم عورتوں کے لیے کرتے ہیں وہ اس سے بھی کریں گے کہ تم بھی جو ہے وہ 2 نمبری سے اوپر آئے ہو، تم نے ضرور جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی ہے، کسی نہ کسی جگہ فائدہ اٹھایا ہے، اور اسی لیے ینگ ایج میں تم اتنے جو ہو وہ کامیاب. نعیم حنیف کوئی عام ٹرول ہوتے تو بات الگ تھی. وہ صحافی ہیں، سو کالڈ صحافی ہیں، وہ 2 بڑے چینل سما اور ARY کے ایکس بیورو چیف رہ چکے ہیں، اور ایسی سوچ رکھتے ہیں، ایسی سوچ جس سے عورتوں کے لیے تباہ کن انجام جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے ورک پلیس ہراسمنٹ، گھر میں ظلم، نور مقدم، سارہ انعام، ثنا یوسف جیسے کیسز جہاں پہ عورت کو قتل ہی کر دیا گیا ایگو کے نام پر. ایسے میں نعیم حنیف جیسے جرنلسٹ اور خلیل الرحمان جیسے ڈرامہ نگار، ان کو بار بار بڑے بڑے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ موقع دیتے ہیں، اور ایسی گھٹیا سوچ کو بار بار ان کی وجہ سے جو ہے وہ بڑھاوا ملتا ہے. اور بڑھاوے سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھاوے سے یہ ہوتا ہے کہ جو عام ایک انسان ہے، عام ایک مرد ہے، وہ اس کو جس طرح سے کنزیوم کر رہا ہوتا ہے اس کانٹینٹ کو، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ ایک مسوجنس سوچ کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے. تو وہ جہاں بھی عورت کو دیکھتا ہے اس کے دماغ میں یہی گھٹیا سوچیں، یہی نیگیٹو تھاٹس جو ہے وہ آتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ بس جاتا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ عورت سے بہتر ہے. اس میں جو ورتھ ڈسکسنگ ہے وہ ہے صبا قمر کے ایکشنز. صبا قمر اس چیز پر بالکل بھی چپ نہیں رہی. اس سٹیٹمنٹ کے بعد، ان ایلیگیشنز کے بعد، صبا قمر نے نہ صرف ان ایلیگیشنز کو ریجیکٹ کیا، بیس لیس کہا، بلکہ نعیم حنیف کے اوپر انہوں نے ڈیفیمیشن کا کیس بھی کیا. اب ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جب سے صبا قمر نے ان پہ کیس کیا ہے وہ چپ ہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے، بالکل خاموش ہیں. زیادہ تر ان کیسز میں چاہے کوئی عام لڑکی ہو یا پھر ایک کامیاب ایکٹریس ہو، وہ زیادہ تر ان کیسز میں چپ رہتی ہیں، اگنور کر دیتی ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ کون ان کے منہ لگے، کون بات کو جو ہے وہ بڑھاوا دے. لیکن صبا قمر نے ایسا نہیں کیا، اینڈ ہیٹس آف ٹو ہر کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، بیکاز ان کی وجہ سے کتنے اور دوسرے لوگ انسپائر ہوں گے کہ وہ بھی جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس چیز کو کال آؤٹ کرے جب ان کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہو. صبا قمر آج کل ڈرامہ بھی کر رہی ہیں، کیس نمبر 9، اس میں بھی وہ اسی قسم کا کردار جو ہے وہ نبھا رہی ہیں، جہاں پر ایک ریپ وکٹم ہونے کے باوجود دنیا سے ہٹ کر گوئنگ اگینسٹ آل آڈس وہ کورٹ میں جاتی ہیں اور اپنا کیس جو ہے وہ خود لڑ رہی ہیں. تو نہ صرف اپنے ڈرامے میں وہ یہ کردار نبھا رہی ہیں، وہ ریئل لائف میں بھی یہ یقین کرتی ہیں that she has to take a stand for herself and she is proving it.
وہ اتنی بڑی ایکٹریس ہیں, اگر وہ نہیں بھی کرتی تو کی ذات پہ شاید فرق نہیں پڑتا, لیکن شی از کالنگ آؤٹ دس مین اینڈ ایز آئی سیڈ ہیٹس آف ٹو ہر کہ وہ ایک بہت بڑی انسپریشن ہیں ان لڑکیوں کے لیے جو کہ ان چیزوں سے گزرتی ہیں لیکن آخر میں چپ رہنا ڈیسائیڈ کرتی ہیں. دوسرا یہ کہ صبا قمر نے جو کردار نبھایا ہے کیس نمبر 9 میں, اس میں بھی وہ ایک بولڈ, ینگ, سنگل اور کامیاب خاتون نظر آ رہی ہیں, اور اس ڈرامے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بار بار اس چیز کو تانے کی طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے, اور وہ کیونکہ ایک ریپ وکٹم ہے تو اس کو اس چیز سے جوڑا جاتا ہے. ضرور انہوں نے ہی کوئی فائدہ اٹھایا ہے, کیونکہ دیکھیں کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ اتنی سی ینگ ایج میں سکسیسفل ہو گئی ہیں, تو شاید انہی میں کوئی مسئلہ ہے, شاید انہی کے کیریکٹر میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہے. تو اس کو بھی جو ہے کیس نمبر 9 میں بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے. ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ایسے ڈراموں کی, ایسے کانٹینٹ کی جو اس مسوجنسٹ سوچ کو جو ہے وہ کال آؤٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ عورتیں سٹینڈ لے سکتی ہیں اس مسوجنسٹ سوچ کے خلاف. یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پاکستان جو ہے وہ وومن رائٹس میں نچلے نمبر پر ہے. ورلڈ اکنامک فورم کی ہر سال ایک جینڈر گیپ رپورٹ آتی ہے جس میں پاکستان 148 ملکوں میں سے سب سے آخر میں ہے, اور یہ رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اور اکنامیکل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کس حد تک لو ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ خواتین ایجوکیشن میں قدرن بہتر ہے, لیکن ان کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ انتہائی لو دیکھی جاتی ہے. یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ خواتین کی ریپرزنٹیشن بہت لو ہے, اور منسٹریل پوسٹ پہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو جب آپ کی عورتوں کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ آپ نہیں ہونے دیں گے, آپ ان کے کمانے پہ, ان کے انڈیپینڈنٹ ہونے پہ جو ہے وہ سوالات اٹھائیں گے, آپ اس کو برا سمجھیں گے, تو ایسے ماحول میں ظاہر ہے ایک کامیاب عورت, ایک سکسیسفل انڈیپینڈنٹ عورت کے بارے میں آپ کی ایسا سوچ رہے گی.